نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی، میں آپ سے نفع دینے والا علم اور پاک روزی اور قبول ہونے والا عمل مانگتی ہوں، آمین یا رب العالمین۔ عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے سلسلے میں جن جلیل القدر اور عظیم مرتبت صحابی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر ہی کو بناتا۔ جی ہاں، آئیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ سنہری واقعات جانتے ہیں۔ کون سا ایسا مسلمان ہے جس نے ان کا نام گرامی نہ سنا ہو اور ان کی عالی مرتبت شخصیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا نہ ہو؟ یار غار کا لفظ سنتے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ آپ کے بے شمار مناقب اور فضائل ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا۔ والد کا نام عثمان بن عامر رضی اللہ عنہ تھا۔ آپ کا تعلق قریش کے اعلیٰ خاندان سے تھا۔ قریش کے 10 معزز ترین گھرانوں میں سے ایک بنو تیم بن مرہ سے آپ کا حسب و نسب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور کنیت ام الخیر تھی۔ یہ آپ کے والد کی چچا زاد بہن تھی۔ آپ کا سلسلہ نسب ننیال اور ددیال دونوں طرف سے 7ویں پشت پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ کا ایک عظیم اعزاز یہ بھی ہے کہ آپ کے والد اور والدہ دونوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بذات خود اسلام قبول کرنے والے اور شرف صحابیت سے سرفراز ہونے والے مردوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق تھا۔ آپ عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے تھے اور عام الفیل کے 3 برس بعد پیدا ہوئے تھے۔ وہ نبی کریم کے اعلان نبوت سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا دوستانہ تعلق نبوت سے قبل ہی پیدا ہو گیا تھا۔ دوستی اور باہمی تعلقات اس قدر زیادہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے بھر میں کئی مرتبہ ان کے مکان پہ تشریف لے جاتے تھے۔ قریش کے دیگر لوگوں کی طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دے رکھی تھی۔ آپ مکہ کے مشہور ذی اثر اور بڑے تاجروں میں سے ایک تھے۔ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ آپ کی امانت اور دیانت اور حسن معاملے کی دور دور تک شہرت تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں جو بات سب کو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کے رسول نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بلا چوں و چرا اسلام قبول کر لیا۔ بڑی عمر کے لوگوں میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، عورتوں میں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، بچوں میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور غلاموں میں سیدنا زید بن حارث نے سب سے پہلے قبول اسلام کی سعادت حاصل کی۔ سیدنا صدیق اکبر
رضی اللہ عنہ کی تبلیغ کے نتیجے میں سیدنا عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، سعید بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، عثمان بن مظعون، ابو سلمہ بن عبد الاسد اور خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین جیسی بلند پایہ شخصیات نے اسلام قبول کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے۔ آپ کو ذرا سی بھی تکلیف میں دیکھتے تو تڑپ اٹھتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ کے بے شمار روشن پہلو ہیں۔ ان کو بہت سے ایسے اعزازات ملے ہیں جو کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آئے۔ مثلاً نمبر 1، وہ امت محمدیہ میں سے سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ نمبر 2، وہ اس امت میں سے سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں مار کھائی۔ نمبر 3، وہ امت محمدیہ میں سے سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ نمبر 4، وہ اس امت میں سے سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ نمبر 5، وہ امت محمدیہ میں سے سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کی نصرت کے لیے اپنا مال فراخ دلی سے خرچ کیا۔ نمبر 6، وہ اس امت میں سے سب سے پہلے شخص ہیں جنہیں امیر حج بنا کر بھیجا گیا۔ نمبر 7، وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے متفرق اوراق کو جمع کر کے اسے ایک کتاب کی شکل دی۔ نمبر 8، وہ امت محمدیہ میں سے سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت سنبھالی اور نہایت نازک وقت میں اسلام کی ڈولتی ہوئی کشتی کو سہارا دیا۔ نمبر 9، وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے منکرین ختم نبوت اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف باقاعدہ جنگ لڑی۔ نمبر 10، وہ ان جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ہیں جنہوں نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا۔ نمبر 11، انہوں نے اللہ کی راہ میں ستائے جانے والے 7 غلاموں کو اپنا مال خرچ کر کے کفار کے چنگل سے آزاد کرایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک بہت بڑا اعزاز یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت میں رفیق تھے۔ یہ سفر بے حد پرخطر اور دشوار تھا۔ اسی سفر سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب کا سب سے زیادہ درخشاں باب شروع ہوتا ہے۔ ہجرت کے سفر کا پروگرام ایک دینی اور ملی راز تھا جسے مخفی رکھنا بہت ضروری تھا تاکہ کفار اور مشرکین اس پروگرام سے بے خبر رہیں۔ سفر کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ راہ حق کے یہ دونوں مسافر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مکان کی پچھلی کھڑکی سے نکلتے ہیں، بظاہر یمن کا رخ اختیار کرتے ہیں تاکہ پیچھا کرنے والے ناکام رہیں، اور جنوب کی سمت چند میل کی مسافت پر واقع جبل سور کے ایک غار تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ نہایت بلند اور بڑی پرپیچ مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے۔ یہاں پتھر بڑی کثرت سے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت نازک پاؤں اس چڑھائی کے دوران زخمی ہو گئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ احتیاط کرتے ہوئے پنجوں کے بل چلتے رہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے نشان فرش زمین پر سپ نہ ہو جائیں، یعنی چھپ نہ جائیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قسمت کے کیا کہنے کہ انہوں نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور پہاڑ کی چوٹی پر
ایک غار کے پاس جا پہنچے جو تاریخ میں غار ثور کے نام سے معروف ہے۔ قریش نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ یا فوت شدہ حالت میں گرفتار کرنے والے کے لیے 100 اونٹ انعام دینے کا اعلان کر دیا اور مکہ کے تمام راستوں پر سخت پہرا بٹھا دیا۔ چنانچہ انعام کے لالچ میں بہت سے لوگ ان مقدس مسافروں کی تلاش میں نکل پڑے۔ صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے ان لوگوں کے پاؤں نظر آئے جو ہمارے تعاقب میں نکلے آئے تھے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ لوگ تو سر پر آ پہنچے، اگر ان میں سے کوئی نیچے جھانک لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، ان 2 شخصوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ ہے؟ سبحان اللہ۔ تمام فضیلتوں کی بنیاد علم پر ہے، اور اہل علم کا اس امر پر اتفاق ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوری امت میں سب سے زیادہ شرعی مسائل کو جانتے تھے اور تمام صحابہ میں سے سب سے بڑھ کر ذہین اور فطین تھے۔ آپ مدنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فتوے دیتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فتووں کی توثیق فرماتے تھے۔ یہ اعزاز ان کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کاتبین وحی میں بھی شامل ہیں۔ آپ کی شخصیت کا ایک گراں قدر پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نہایت فصیح و بلیغ خطیب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے ہیں، تو اس موقع پر صدیق اکبر نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اسی طرح خلافت سنبھالنے کے بعد آپ نے جو پہلا خطبہ دیا تھا وہ بھی فصاحت اور بلاغت کا شاہکار ہے۔ جب عرب کے بعض قبائل اسلام سے دستبردار ہو کر مرتد ہو گئے تو آپ نے ختم نبوت کی عظمت اور اہمیت اور مرتدین سے لڑائی کرنے کی ضرورت پر ایک شاندار خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب ان کے عہد خلافت میں شام پر حملہ کرنے کے لیے فوجیں اکٹھی کی گئیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے بھی نہایت بلیغ اور مؤثر خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایک منفرد اعزاز سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ حاصل ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی زندگی ہی میں اپنے مسلح پر مسلمانوں کی امامت کے لیے کھڑا کر دیا، اور آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی 17 نمازوں کی امامت کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بھی یہی چاہتا ہے اور مومنین بھی یہی چاہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی امام بنے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ منفرد شان بھی ہے کہ انہیں جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا نہایت تابناک اور آخری دور شروع ہوتا ہے، جس میں انہوں نے امت مسلمہ کو بہت سے خطرناک بحرانوں کے گرداب سے نکالا اور دین اسلام کی ڈگمگاتی کشتی کو اپنی بے مثال ذہانت، شجاعت، علمی وسعت و گہرائی، اللہ پہ گہرے توکل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے سہارے کنارے پر لگایا۔ خلافت سنبھالنے کے بعد اس عظیم شخصیت نے ایک اور لازوال اور شاندار مثال قائم کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنا بہت سا مال اللہ کی راہ میں
صدقہ کر چکے تو خلافت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ پڑی۔ آپ دنیا سے انتہائی بے رغبتی رکھنے والے شخص تھے۔ خلیفہ بنتے ہی بازار کی طرف چل دیے تاکہ کچھ خرید و فروخت کر کے اپنا اور بال بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ راستے میں سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما نے انہیں روک لیا اور صحابہ کے مشورے سے ان کے لیے بیت المال سے روزانہ 2 درہم وظیفے کے طور پر جاری کر دیے۔ جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، میری وفات کے بعد گھر میں جو کچھ موجود ہے وہ بیت المال میں جمع کرا دیا جائے۔ سیدہ نے دیکھا کہ ایک چادر جو 5 درہم سے بھی کم قیمت کی تھی، ایک لونڈی اور ایک غلام اور ایک پانی لانے والا اونٹ گھر میں موجود تھا۔ یہی کل ان کی کائنات تھی۔ ام المومنین نے یہ سارا سامان نئے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھجوا دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس سامان کی قیمت بیت المال کو بذات خود ادا کر دی اور سامان اہل خانہ کو واپس بھجوا دیا، اور ساتھ ہی کہا کہ ابو بکر، اللہ تم پر رحم کرے، تم نے اپنے بعد آنے والے حکمرانوں کو سخت امتحان میں ڈال دیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست صدمے سے نیم جان پڑے ہوئے تھے کہ صدیق اکبر کے خطبے نے ہم میں نئی روح پھونک دی۔ ہم شیر بن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ ان کی کامیاب قیادت کا ثمرہ تھا کہ اہل مدینہ میں سے کوئی ایک شخص بھی مرتد نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ نے مرتدین اور جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا، مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا، اور اس کے قبیلہ بنو حنیفہ کو زبردست ہزیمت اٹھانی پڑی، حالانکہ ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اسی طرح آپ نے طلحہ اسدی سے جنگ کی اور شکست دی۔ ایک عورت سجاح بھی نبوت کی دعوے دار بن کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے مسلمہ کذاب سے شادی بھی کر لی تھی، اس کو بھی خلافت صدیق ہی میں شکست دی گئی۔ اگلا مرحلہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا کہ جو اونٹ کی ایک رسی بھی دینے سے انکار کرے گا اس سے بھی لڑائی کی جائے گی۔ چنانچہ اس مشن میں بھی اللہ نے انہیں کامیابی نصیب فرمائی۔ اندرونی مسائل سے نبٹنے اور ریاست کو استحکام بخشنے کے بعد آپ نے کفار اور مشرکین کی طرف توجہ فرمائی اور روم اور فارس کی حکومتوں پر حملے کیے۔ آپ کے عہد مبارک میں شام، عراق، مغرب، خراسان اور بہت سے دیگر علاقے فتح ہوئے۔ بالآخر یہ عظیم شخصیت 2 سال 4 ماہ حکومت کرنے کے بعد 63 برس کی عمر پا کر سن 13 ہجری کے جمادی الاخرہ میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے وفات کے بعد بھی انہیں یہ اعزاز بخشا کہ وہ جس طرح زندگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وفات کے بعد بھی روضہ رسول میں انہی کے ساتھ ہیں۔ اللہ ان پر اپنی بے شمار رحمتیں فرمائے اور ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ کرے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آمین۔